یہ سب کچھ آخر کیا ہے؟ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، منظر دیکھ کر اس کے پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ خوبصورت گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا کمرہ اور جگہ جگہ جلتی ہوئی موم بتیاں ماحول کو خوابناک بنا رہی تھیں۔ پھولوں اور خوشبوؤں کی ملی جلی مہک اتنی گہری تھی کہ کسی مضبوط اعصاب والے کو بھی مدہوش کر سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے ارسل بھی آ گیا۔ ایک نظر کمرے پر ڈالتے ہی اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ میرب نے پلٹ کر اسے گھورا۔ یہ سب کیا ہے؟ کمرہ اس طرح کیوں سجایا گیا ہے؟ وہ حیرت اور خفگی سے بولی ہی تھی کہ اچانک ارسل نے بے خودی میں اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے حسین سراپے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ یہ سجاوٹ پسند نہیں آئی تمہیں؟ ایسا حسین کمرہ، ایسی رات، اور تم جیسی دلکش بیوی ساتھ ہو۔ کیا تم نہیں جانتی میرب کہ آنے والے لمحے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی گرفت میں آ کر میرب گھبرا گئی، ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ آپ جانتے ہیں نا ہمارا رشتہ کیا ہے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ ارسل اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا جا رہا تھا، ٹائی اتار کر ایک طرف پھینکی، آستینے موڑتے ہوئے بولا، ہاں تم میری بیوی ہو، اور میاں بیوی کے درمیان یہی سب کچھ ہوتا ہے، ہر رات حسین ہوتی ہے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، میرب پیچھے ہٹتی گئی، دیوار سے جا لگی تو لرزتے لہجے میں بولی، سر پلیز، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مت ڈرائیے، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو میں رو دوں گی۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف اپنی دادی کی خاطر کی تھی نا؟ دیکھیں، میں ان کا پورا خیال رکھ رہی ہوں، ہر ذمہ داری نبھا رہی ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ کانٹریکٹ میں صاف لکھا تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، نہ ہی مجھے چھوئیں گے۔ میں ویسی ہی رہوں گی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ 19 سالہ میرب اب کانپ چکی تھی۔ پیچھے دیوار تھی اور سامنے ارسل۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالکل قریب آ گیا، اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا، یہاں تک کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں۔ بے خودی میں اس نے مدھم لہجے میں کہا، ہاں لیکن میں تو دادی کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو نا مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں انہیں وارث دوں، اور وارث یوں ہی نہیں آتا، تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جس کے بعد تم کنواری نہیں رہو گی۔ میرب ہڑبڑا کر خود کو چھڑانے لگی، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگلے ہی لمحے ارسل نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو ایک جھٹکے سے، مس عائشہ، یہ کیسی لڑکیاں اٹھا کر میرے سامنے بھیج رہی ہیں آپ؟ مجھے اپنے لیے ایک پرسنل سیکرٹری چاہیے جو تجربہ کار ہو، میچور ہو۔ ارسل خانزادہ کی بلند آواز پر کمرے کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی جھنجھلاہٹ اتنی واضح تھی کہ مس عائشہ کے ہاتھ میں پکڑے 3 مزید سیوی نیچے گرتے گرتے بچ گئے۔ وہ فوراً بولی، آئی ایم سوری سر، لیکن آپ کی کمپنی میں جتنی لڑکیاں پرسنل سیکرٹری کے عہدے کے لیے آئی ہیں، ان میں سے کسی کو تو میں نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہ وہی چند امیدوار ہیں جنہیں پہلے سے اس فیلڈ میں کئی سال کا تجربہ ہے۔ مس عائشہ اپنی وضاحت دے رہی تھی، مگر ارسل خانزادہ کے تیور نرم نہیں ہوئے۔ اسے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو نہ صرف تجربہ کار اور پڑھی لکھی ہو، بلکہ حسن کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔ وہ شروع سے ہی حسن کا شیدائی تھا، حسین چہرے، خوبصورت سراپے، یہ سب چیزیں اسے غیر معمولی طور پر لبھاتی تھیں۔ اس سے پہلے بھی اس نے جو پرسنل سیکرٹری رکھی تھی وہ حد درجے کی خوبصورت تھی۔ اکثر ارسل خانزادہ اس کے ساتھ تنہائی کے لمحات میں حد سے بڑھ جاتا، لیکن وہ لڑکی ہمیشہ خود کو بچا لیتی تھی۔ گزشتہ ہفتے کا واقعہ اب بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ اپنے آفس میں سگریٹ کے لمبے کش لگا رہا تھا جب اس نے اپنی سیکرٹری کو قریب بلایا۔ دروازہ لاک کر کے وہ آگے بڑھا اور آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ لڑکی ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تو ارسل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غرایا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں آؤ، تمہیں یہ حق نہیں کہ میرے چھونے پر یوں اچھل کر مجھ سے دور ہو جاؤ۔ لڑکی نے گھبرا کر نظریں جھکائیں، پھر لرزتی آواز میں بولی، نہیں سر پلیز، اگر آپ کو یہ سب کچھ چاہیے تو لاہور شہر میں ایسی لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے
جو پیسوں کے عوض سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن میری شادی ہونے والی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا سر؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر شرم سے لالی آ گئی۔ ارسل خانزادہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے بولا، جاؤ، تم فارغ ہو۔ وہ لڑکی پریشانی سے کہنے لگی، سر میری غلطی کیا ہے؟ میں اپنا کام وقت پر کرتی ہوں، پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیے۔ مگر ارسل خانزادہ نے اس کی تنخواہ لفافے سمیت اس کے منہ پر دے ماری اور غرایا، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تم جیسی لڑکی کی ضرورت نہیں جو میرے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کے خواب دیکھے۔ اگر تم ذرا سا بھی میرے دل کو لبھاتی تو میں تم سے شادی بھی کر لیتا، لیکن اب نہیں۔ یوں وہ اسے سخت لہجے میں ڈانٹ کر دفتر سے نکل چکا تھا، اور اب نئی پرسنل سیکرٹری کے انٹرویو شروع ہو چکے تھے۔ اب تک تقریباً 50 لڑکیاں اس کے انٹرویو کے لیے آ چکی تھیں، مگر کوئی بھی ارسل خانزادہ کے معیار پر پوری نہیں اتری تھی۔ جس طرح کی لڑکی وہ اپنی پرسنل سیکرٹری کے طور پر چاہتا تھا، ویسی اسے اب تک نہیں ملی تھی۔ اسی دوران ریسیپشنسٹ نے جھجکتے ہوئے 3 مزید سی وی اس کے سامنے رکھی۔ ارسل خانزادہ نے 2 سی وی دیکھتے ہی غصے سے فائلیں فرش پر دے ماری۔ جیسے ہی کاغذ نیچے گرے، ایک پیپر الگ ہو کر دور جا گرا۔ اس پر ایک لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی دوبارہ چیخنے کے لیے منہ کھولنے لگا، اس کی نظر اس تصویر پر ٹھہر گئی۔ خوبصورت، دلکش اور پرکشش چہرے کی حامل وہ لڑکی، جسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک سی ابھری اور لمحہ بھر کو وہ جیسے کسی مدہوشی میں چلا گیا۔ مس عائشہ نے گھبرا کر جلدی جلدی وہ تمام پیپر سمیٹنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس لڑکی کی تصویر اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، وہ ہوش میں آیا اور بولا، رکو، وہ سی وی دکھاؤ مجھے، وہ جس پر ابھی وہ تصویر تھی۔ مس عائشہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ سر وہ سی وی پتہ نہیں کیسے آپ تک پہنچ گئی، میں تو وہ ڈسٹ بن میں پھینک چکی تھی، شاید غلطی سے یہاں آ گئی ہو۔ ارسل خانزادہ نے اس پر گہری نظر ڈالی، آنکھوں میں ایک سختی تھی۔ بلند آواز میں بولا، یہ آفس کی سی وی اور تم ہو یا میں کہہ رہا ہوں وہ سی وی مجھے دو۔ اس کے لہجے کی سختی نے مس عائشہ کو خاموش کر دیا۔ وہ جلدی سے سی وی اس کے حوالے کر چکی تھی۔ عمر صرف 19 سال، تجربہ 0، تعلیم معمولی محض BA اور کمپیوٹر کورس کے ساتھ، لیکن وہ ارسل خانزادہ کے لیے کسی انوکھی کشش کا باعث بن گئی تھی۔ اس نے فائل مس عائشہ کی طرف واپس کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو فوراً کال کر کے بلاؤ۔ مس عائشہ کے چہرے پر حیرت کے اثرات تھے۔ سر وہ تو پچھلے 3 دن روز یہاں آ رہی ہے، صبح سے شام تک انتظار کرتی ہے، مگر نمبر ہی نہیں آتا۔ میں نے سوچا اس کی سی وی بھیجنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ایسی لڑکیاں تو پہلی نظر میں ہی ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں۔ وہ اب بھی حیران تھی کہ آخر ارسل خانزادہ نے اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو پہلی ہی نظر میں اسے نوکری کے لیے قائل ٹھہرا چکا تھا۔ وہ تھکے ہارے مرجھائے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ صحن میں رکھی چارپائی پر اس کا باپ حقہ پی رہا تھا۔ بیٹی کو یہ اداس چہرے کے ساتھ آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تبھی اندر سے کھانستے ہوئے کسی کی آواز آئی اور باپ نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، شکل تو ایسی بنا رکھی ہے جیسے آسمان سر پر ٹوٹ پڑا ہو، آج بھی وہی تاثر لیے گھر میں داخل ہوئی ہے، کیا ہوا تیری نوکری کا؟ یہ سن کر وہ فوراً چادر درست کرتے ہوئے آنسوؤں کو گلے میں دبا کر باپ کے پاس جا بیٹھی اور کہنے لگی، ابا آج بھی سارا دن تلاش کیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید نوکری نہیں لگے گی۔ بس اتنا سننا تھا کہ باپ کا غصہ بے بھر اٹھا۔ وہ لپک کر کھڑا ہوا اور سخت لہجے میں بولا، اچھا نوکری نہیں لگی، اور تیری ماں جو کھانستے کھانستے میرا جینا حرام کیے بیٹھی ہے، اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ میرے دماغ کا دھیان ہی ختم ہو گیا ہے۔ تم ماں بیٹی کے خرچے اٹھا کر مجھے کیوں نہیں چھوڑتی؟ روز دوائی ختم ہو جاتی ہے، میں کیا خود کو بیچ کر اس کا علاج کراؤں؟ میرب نے باپ کی بات سن کر سپاٹ انداز میں کہا، ابا اس سے پہلے بھی ہم دونوں ماں اور میں اپنے خرچے خود اٹھاتی آئی ہیں، آپ نے ہم پر 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، آگے بھی میں اپنا اور ماں کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ اس ضد اور بے ادبی پر باپ کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا۔
وہ ایک زوردار تھپڑ مار کر کہنے لگا، دوبارہ میرے سامنے زبان چلائی تو ہڈیاں توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ کس لیے میں تیرے خرچے اٹھاتا ہوں؟ تو کوئی میری سچی اولاد ہے؟ تیری ماں کو میں نے کہاں کہاں سے لایا تھا، کہاں کہاں منہ کالا کرتی رہی ہے یہ میں تھا جس نے اس لاوارث کو بیاہ کر گھر میں لایا کہ 2 وقت کا کھانا دے کر شاید ایک بیٹا ہی مل جائے۔ یہ غصہ، گالیاں اور الزام تراشیاں کہہ کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ میرب پیٹ پکڑے زمین پر بیٹھ گئی اور بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرب کے باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی رفاقت سے کر لی تھی۔ اس وقت میرب کی عمر بمشکل 5 سال تھی جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی۔ ابتدا میں رفاقت کا رویہ ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی کام چوری اور سستی بڑھتی گئی۔ وہ محنت سے جی چرانے لگا اور بالآخر گھر بیٹھ رہنے کا عادی ہو گیا۔ میرب کی ماں فرزانہ بیگم کپڑوں کی سلائی کرتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں وہ مہارت تھی کہ محلے کی عورتیں اکثر ان کے پاس آتی رہتی اور کام کے بدلے انہیں اچھے پیسے مل جاتے۔ انہی پیسوں سے دونوں ماں بیٹی کا گزر بسر ہو رہا تھا، مگر رفاقت اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے یا تانے دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ بمشکل میرب سمپل بی اے کے ساتھ ایک کمپیوٹر کورس ہی کر پائی تھی۔ ماں کو سانس کی بیماری لاحق ہو چکی تھی اور علاج کے لیے خاصی رقم درکار تھی۔ وہ اکثر یہ سوچ کر کانپ جاتی کہ اگر ماں کو کچھ ہو گیا تو وہ کہاں جائے گی۔ یہی فکر لے کر وہ روز در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، لیکن ابھی تک کسی بھی جگہ سے نوکری کا جواب مثبت نہیں آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ماں کو کھانا کھلایا، اس کے کپڑے بدلے، ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو تکیے کو بھگو چکے تھے۔ وہ بالکل اپنی ماں کی ہم شکل تھی، حسن کی دولت سے مالا مال، بڑی بڑی آنکھوں والی، دلکش اور معصوم۔ جہاں بھی جاتی مردوں کی بھوکی نظریں اس کا پیچھا کرتی۔ ارسل گروپ آف کمپنی سے پہلے وہ ایک اور کمپنی کے مالک سے ملنے گئی تھی۔ اس نے میرب کو نوکری کی پیشکش تو کی، مگر ساتھ ہی مسکراتے ہوئے بولا، مس میرب ملک، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تمام ذمہ داریاں دل سے نبھائیں۔ دن کہوں تو دن، رات کہوں تو رات، ہمیشہ میرے قریب رہیں۔ میرب گھبرا کر بولی، سر میں سمجھی نہیں، ڈیوٹی کے تو 8 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 8 گھنٹوں میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر آپ ہر ویکنڈ پر میرے ساتھ فارم ہاؤس چلیں گی، میرا اور میرے دوستوں کا دل بہلائیں گی، تو آپ کو آپ کی تنخواہ سے دگنی سیلری ملے گی۔ یقین مانیے، آپ کو مالا مال کر دوں گا۔ جس بے باک نظروں سے اس نے میرب کو دیکھا وہ لرز اٹھی۔ چادر اوڑھنے کے باوجود اسے لگا جیسے اس کی نظریں اس کے وجود کو چیرتی جا رہی ہیں۔ وہ اس تلخ یاد میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ مس عائشہ تھی جو اطلاع دے رہی تھی کہ اسے اگلے دن باس نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ یہ سن کر میرب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ روتے ہوئے وہ ماں کے گلے لگ گئی۔ اماں، لگتا ہے ہماری قسمت بننے والی ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں کل ہی آفس جاؤں گی، اگر ہو سکا تو ایڈوانس سیلری بھی لے لوں گی۔ پھر دیکھیے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارے برے دن ختم ہو جائیں گے۔ فرزانہ بیگم نے کھانستے ہوئے گہری سانس لی اور بیٹی کو دعائیں دینے لگی۔ اگلے روز جب میرب آفس پہنچی تو ریسیپشنسٹ نے باقی سب امیدواروں کو واپس بھیج کر اسے اندر بلایا۔ سامنے 28 سالہ ارسل خانزادہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور اعتماد نمایاں تھا۔ میرب کے چہرے پر بھی ہلکی حیرت پھیل گئی۔ آئیے بیٹھیے، اس نے نرمی سے کہا۔ میرب ہچکچاتے ہوئے کرسی پر بیٹھی اور اپنی سی وی آگے بڑھانے لگی، مگر ارسل نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ بتائیے، آپ کیا کر لیتی ہیں؟ میرب نے تفصیل سے اسے اپنی تعلیم اور تجربے کے بارے میں بتایا۔ ارسل اس کی باتیں سن تو رہا تھا، مگر نظریں بار بار اس کے چہرے پر ٹھہر رہی تھیں۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے دیکھ کر وہ پہلی نظر میں ہی متاثر ہو گیا تھا۔ مسکرا کر بولا، باقی سب تو ٹھیک ہے، میں آپ کو اس آفس میں 80,000 کی تنخواہ دوں گا۔ 80,000؟ میرب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارسل اس کے تاثرات دیکھ کر بولا، بس ایک بات ہے، آپ کو یہ چادر اتارنی ہوگی، یہاں اس طرح لپٹ کر کام نہیں کیا جا سکتا۔ میرب نے آہستگی سے جواب دیا،
میں شروع سے ہی ایسے رہ کر کام کرتی آئی ہوں سر، وہ مسکراتے ہوئے مگر سخت لہجے میں بولا۔ نہیں مس میرب، میرے آفس کے اصولوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ نوکری اچھی تھی، موقع قیمتی، اور ارسل کی پر اثر شخصیت اسے پہلی نظر میں ہی متاثر کر چکی تھی، اس لیے اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حامی بھر لی۔ اگلے روز جب وہ دفتر پہنچی تو ارسل کے آفس میں ہی اس کے لیے ایک طرف ٹیبل اور کرسی رکھ دی گئی تھی، جہاں کچھ فائلیں اور کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ وہیں بیٹھ کر اسے کام کرنا تھا۔ ارسل نے جان بوجھ کر اس کی میز اپنے سامنے رکھی تھی تاکہ وہ ہر لمحہ اس کے حسن کو اپنی نظروں میں قید کر سکے۔ پہلی ہی نظر میں میرب کو دیکھ کر ارسل خانزادہ کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ یہ لڑکی تو سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کسی عورت میں ایسی کشش اور شائستگی محسوس نہیں کی تھی۔ اب وہ بہانے بہانے سے اس کے قریب آنے لگا تھا۔ کبھی کام سکھانے کے بہانے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا تو کبھی جھک کر اس کی کمر کے قریب آ جاتا۔ میرب کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو جیسے اسے بے چین کیے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی لمحے اپنے دل کے جذبات اس پر نچھاور کر دے، مگر وہ اپنے موقع کے انتظار میں تھا۔ پورا دن وہ اس کے آس پاس رہ کر اس کے حسن سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو دالان میں اس کی دادی بیٹھی نظر آئیں۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی سے اترا اور ان کے قریب جا کر جھک کر ملا، لیکن دادی نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ دور رہو مجھ سے، نہ میرا تم سے کوئی رشتہ ہے نہ تم میرے پوتے ہو، دوبارہ مجھے دادی مت کہنا۔ ارسل حیران سا رہ گیا، پریشان لہجے میں بولا، دادی جان ہوا کیا ہے؟ آپ کو غصہ کیوں ہے؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے یا کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ غصے سے بولی، کسی نے کچھ نہیں کہا، تم ہی تو کافی ہو میری دل آزاری کے لیے۔ اگر میں تمہاری دادی ہوتی تو تم میری بات مانتے۔ ارسل جانتا تھا کہ وہ کس بات پر ناراض ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور ان کے قریب بیٹھ کر نرمی سے کہا، دادی جان، آپ جانتی ہیں نا کہ شادی وادی کے چکر میرے بس کے نہیں۔ میں ابھی شادی کر کے اپنا جینا حرام نہیں کرنا چاہتا، زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک ایسی کوئی لڑکی نہیں ملی جو واقعی متاثر کر سکے کہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ دادی نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری پسند ناپسند کے چکروں میں قبر میں اتر جاؤں۔ ارسل کا دل تڑپ اٹھا، بولا، دادی آپ جانتی ہیں نا کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ماما بابا کے جانے کے بعد آپ نے ہی تو مجھے پالا ہے، میں آپ کو ہی اپنی ساری دنیا سمجھتا ہوں۔ دادی نے آہ بھری، اگر واقعی اتنی محبت ہے تو میری بات مانو اور شادی کرو۔ اگلے 15 دن کے اندر اندر تمہاری دلہن اس گھر میں ہو۔ میں تمہاری اولاد کو اپنے ہاتھوں سے پالنا چاہتی ہوں۔ اس سنسان گھر میں اب میرا دم گھٹتا ہے۔ اپنی دادی کو روتا دیکھ کر ارسل کا دل موم سا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ایک طرف دادی کی خواہش تھی اور دوسری جانب اس کے دل کے اپنے اصول۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے دادی، میں شادی کر لوں گا، مگر لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، منظور ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ایسی لڑکی کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا جو ہمارے رواج کو نبھانا جانتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے چلی گئی۔ ارسل اپنے کمرے میں آیا تو دیر تک سوچتا رہا، پھر ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ ابھر آیا، میرب کا۔ اگلے روز جب وہ آفس گیا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ارسل کی نگاہ جیسے ہی میرب پر پڑی، جو ایک طرف فائلیں کھولے انہماک سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ میرب کے کان کے قریب پہنچا۔ میرب نے جیسے ہی اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کی تو گھبرا کر پیچھے ہٹی، ہکلاتے ہوئے بولی، سر آپ؟ وہ پرسکون لہجے میں بولا، ہاں ڈرو مت۔ میرب فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، سخت لہجے میں بولی، سر آپ میرے اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں؟ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ ارسل نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو لگنا شروع کر دو، کیونکہ میں تمہیں بہت جلد اپنی بیوی بنانے والا ہوں۔
یہ جملہ سن کر میرب کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ساکت سی کھڑی رہی جیسے اس کے جسم سے ساری جان نکل گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارسل نے کہکہا لگایا، میری دادی چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، گھر میں بہو لے آؤں، مگر میں شادی کے حق میں نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کسی ایک لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا کوئی شوق ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، بغیر شادی کے کچھ دن میرے ساتھ رہو، دادی خوش ہو جائیں گی، پھر جب دل بھر جائے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میرب حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر غصے اور دکھ سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کے لیے شاید شادی اور رشتے مذاق ہوں گے، مگر ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ سب مقدس بندھن ہیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہوتا۔ میں اتنی گری نہیں ہوں کہ بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ رہنے لگوں، چاہے وہ آپ جیسے امیر آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ سوری، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ ارسل کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے لہجے میں غصہ در آیا۔ اگر تم انکار کر رہی ہو تو سوچ لو، میں تمہیں تمہاری تنخواہ سے ڈبل سیلری دوں گا، اگر تم میرے ساتھ شادی کا ڈرامہ کر لو گی تو روزانہ اتنے پیسے دوں گا جتنے تم یہاں پورے مہینے میں کماتی ہو۔ میرب کی آنکھیں غصے سے مزید پھیل گئیں، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، وہ سخت لہجے میں بولی، میں نے آپ کو شریف اور باعزت انسان سمجھا تھا، مگر آپ بھی باقی سب مردوں جیسے ہی نکلے، مجھے آپ کے آفس میں کام نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ارسل خانزادہ اس کے پیچھے دیکھتا رہ گیا، اس لڑکی کے عزم اور جرأت پر حیران، مگر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے لیے کسی کی معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میرب کی سی وی ابھی بھی اس کی میز پر رکھی تھی۔ چند گھنٹوں میں اس کے پاس اس لڑکی کے گھر، حالات اور زندگی کی مکمل تفصیل آ چکی تھی۔ فائل بند کرتے ہوئے وہ زیر لب بولا، میرب اتنی آسانی سے ارسل خان تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، جب تک تمہارے وجود سے اپنی تسکین حاصل نہ کر لوں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ تم بہت حسین ہو اور تمہیں اپنے بستر تک لانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سب کہہ کر وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ادھر میرب جلدی گھر لوٹی تو صحن میں داخل ہوتے ہی رفاقت نے ماتھے پر بل ڈال لیے۔ آج پھر کچھ ہوا ہے؟ کیا یہ نوکری بھی چھوڑ کر آ گئی ہو؟ ضرور کسی سے منہ زور ہو کر آئی ہوگی۔ میرب کچھ نہ بولی، وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی جو 2 دن سے قدرے سنبھلنے لگی تھی، ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، ہر کوئی عورت کو اپنی خواہشوں کا سامان کیوں سمجھتا ہے؟ ان امیر لوگوں کو ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں، سمجھتے ہیں کہ پیسوں کے زور پر سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے میں منہ چھپائے یہی کہہ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ رفاقت نے دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے 7 ملازم ہاتھوں میں مختلف قسم کے شگون کی تھالیں اٹھائے کھڑے تھے، اور گھر کے باہر ایک چمچماتی قیمتی گاڑی کھڑی تھی۔ سب سے آخر میں ارسل خانزادہ خود اندر داخل ہوا، پر اعتماد چال، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے۔ وہ آتے ہی رفاقت کے قریب پہنچا اور مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اتنے بڑے بزنس مین کو اپنی معمولی چوکھٹ پر دیکھ کر رفاقت کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہکلاتے ہوئے بولا، صاحب جی، آپ جیسے امیر کبیر انسان کا ہمارے دروازے پر آنا، سب خیر تو ہے نا؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس سے بات کیسے کرے۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب جی مت کہیے، میں تو آپ کا ہونے والا داماد بننے آیا ہوں، آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ رفاقت حیرت زدہ انداز میں اسے مہمان خانے تک لے گیا۔ ارسل نے نشست سنبھالی، نرمی سے بولتا رہا، مگر آنکھوں میں غرور اور نیت کی چمک نمایاں تھی۔ میرب آپ کی بیٹی ہے نا؟ رفاقت نے جلدی سے جواب دیا، ہاں ہاں بالکل میری بیٹی ہے۔ ارسل بولا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فکر مت کیجیے، آپ کے گھر کا خرچ بھی میں اٹھاؤں گا، ہر ماہ رقم بھیجا کروں گا، بلکہ آپ کے لیے ایک کاروبار بھی شروع کروا دوں گا، بس مجھے آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانا ہے۔
وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اندر سے میرب کے کانوں میں ارسل خانزادہ کی گونجتی ہوئی آوازیں پڑیں۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ستیلے باپ سے کچھ طے کرنے بیٹھا ہے، وہ تیزی سے کمرے سے نکلی اور مہمان خانے کی طرف بڑھی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو منظر نے اس کا خون کھولا دیا۔ رفاقت خوشی سے جھومتا ہوا مسکرا رہا تھا اور ارسل سے بڑے فخر سے باتیں کر رہا تھا۔ رفاقت نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے بولا، دیکھ بیٹی، میں کہتا تھا نا، ایک دن تیری قسمت ضرور چمکے گی۔ دیکھ کتنے بڑے صاحب تجھ سے رشتہ مانگنے آئے ہیں، اب تو عیش کرے گی عیش۔ میرب کے چہرے پر نفرت اور غصے کے اثرات پھیل گئے۔ وہ تڑپ کر بولی، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے آپ نے؟ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہے۔ ابا، نکالے اسے یہاں سے۔ لیکن رفاقت کو پیسوں کی لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ الٹا اس نے جھڑک کر کہا، چپ کر جا، جب مرد بات کر رہے ہوں تو عورت کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ رفاقت نے تو وہی رشتہ پکا کر دیا، بلکہ جاتے جاتے ارسل سے یہ بھی کہہ دیا، اسی جمعے کو آ جانا صاحب، اپنی امانت کو لے جانا۔ میرب سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اتنے دولت مند بزنس مین کی پیشکش سن کر خوشی سے جھوم اٹھتی، مگر اسے ارسل کی نیت، اس کے لہجے اور آنکھوں میں چھپی لالچ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں اس رشتے کے نام پر نفرت کی ایک الگ دیکھ رہی تھی۔ اگلے روز وہ صبح سویرے ہی ارسل سے ملاقات کے لیے نکل چکی تھی۔ آفس پہنچی تو بنا اجازت کے دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور غصے سے میز پر ہاتھ پٹکا۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں سختی اور بیزاری دونوں نمایاں تھی۔ ارسل نے کرسی سے اٹھ کر نرمی سے کہا، میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میرب نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جھوٹ مت بولیے، سچ سچ بتائیے، کیونکہ میں آپ کے ہاتھوں استعمال ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ میں کوئی سامان نہیں جسے آپ پیسوں کی عوض خرید سکیں۔ میرے ستیلے باپ کو تو آپ قابو میں کر سکتے ہیں، مگر مجھے نہیں۔ ارسل نے گہری سانس لی، چند لمحے خاموش رہا، پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میں تم سے کانٹریکٹ پر شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ میرے لیے یہ سب لڑکیاں، رشتے اور تعلقات ایک کھیل ہیں، ایک ایڈونچر سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک کانٹریکٹ بیوی بنو، جو میری دادی کا خیال رکھے، ان کی خدمت کرے، ان کا اکیلا پن دور کرے، اور مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں ملی۔ اگر تمہیں کانٹریکٹ منظور نہیں تو نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کے بہت قریب آ کر بات کر رہا تھا۔ میرب کے دل میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ پیسوں کی ضرورت اسے بھی تھی۔ وہ اپنی ماں کا بہتر علاج کروانا چاہتی تھی اور اپنے ستیلے باپ کے طعنے سننے سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ ارسل نے تھوڑا چونک کر پوچھا، کیسی زبردستی میرب؟ میں صرف آپ کی کانٹریکٹ بیوی ہوں گی، مضبوط لہجے میں بولی۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، نہ مجھے چھونے کی کوشش کریں گے، نہ ہی بیوی والا رویہ اختیار کریں گے۔ میں آپ کا کوئی ذاتی کام نہیں کروں گی، صرف اور صرف آپ کی دادی کی خدمت کروں گی۔ یہ سن کر ارسل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگا، تم ایک بار میرے قریب آؤ تو دیکھنا، پھر کیسے میری دسترس سے باہر جاتی ہو۔ جب تک میرا دل نہیں بھرے گا تمہیں کون جانے دے گا۔ باہر سے اس نے نرم لہجے میں کہا، ہاں ہاں بے فکر رہو، یہ کانٹریکٹ میرج ہے، تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ جمعہ کے دن ان کا نکاح سادگی سے چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں ہو گیا۔ دادی بے حد خوش تھیں، چہرے پر چمک اور دل میں سکون۔ رفاقت کو ارسل سے ملنے والی رقم کی زیادہ خوشی تھی، بیٹی کے نصیب سے نہیں۔ میرب اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ماں نے بھی آنسو پونچھتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ جب وہ ارسل کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو ایک پل کے لیے آنکھیں چندھیا گئیں۔ شاندار محل نما عمارت، سونے چاندی سے سجی دیواریں اور ہر طرف شان و شوکت۔ دادی ویل چیئر پر بیٹھی تھی، انہوں نے پیار سے اسے گلے سے لگا لیا۔ بس بیٹا،
اب تم اس گھر میں آ گئی ہو نا، دیکھنا یہ گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ میری دعا ہے کہ جلد ہی میری گود میں میرے ارسل کے بچے ہوں۔ یہ سنتے ہی میرب کے چہرے پر ہچکچاہٹ چھا گئی۔ وہ کمرے کی طرف جانے کے بجائے دادی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دادی بار بار اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ارے اتنی خوبصورت لڑکی تو میں بھی اپنے ارسل کے لیے نہ ڈھونڈ سکتی؟ کیسی پیاری پسند کی ہے میرے پوتے نے۔ میرب دادی کے ساتھ کافی دیر بیٹھی رہی۔ دادی کا پیار اور خلوص اسے اپنی ماں کی یاد دلا رہا تھا۔ رات کے 11 بجے دادی نے نرمی سے کہا، بیٹا جاؤ، تمہارا شوہر تمہارے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرا ارسل بہت اچھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ جاؤ اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ الفاظ سن کر میرب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر دادی کے کمرے سے نکلی۔ قدم بار بار رکتے، پھر چلنے لگتے۔ دل میں خوف، اضطراب اور بے چینی کی لہر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنے کمرے ہیں، میں کسی اور کمرے میں سو جاؤں تو بہتر ہے۔ اگر میں اس کے کمرے میں گئی تو نہ جانے وہ کیا باتیں کرے، کیا کرنے لگ جائے۔ وہ تذبذب میں تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بھاگ جائے، مگر حالات نے اسے وہ اختیار بھی نہیں دیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم میرب نے گھر کے مختلف کمروں کے دروازے کھولنے کی کوشش شروع کر دی، مگر ہر کمرہ بند تھا۔ آخرکار بے بسی کے عالم میں وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر جا بیٹھی، یہی سوچ کر کہ آج رات یہیں سو جائے گی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اگلے ہی لمحے گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ایک چیخ ماری تھی۔ سامنے کھڑے ارسل کو دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ بغیر شرٹ کے سنگین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں کیوں سو رہی ہو تم؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ دادی سے ملنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آنا۔ میرب کے ہاتھ پاؤں پھڑکنے لگے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ ارسل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے کانٹریکٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، چلو کمرے میں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کی طرف لے گیا۔ میرب نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور ایک گہری سانس لی۔ ارسل اس کے قریب آ بیٹھا، اس کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا۔ میرب فوراً پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے صاف کہا تھا کہ میرا آپ سے کوئی ایسا رشتہ نہیں۔ ارسل مسکرا کر بولا، جو بھی ہو، بیوی تو ہو تم میری، اور آج ہماری سہاگ رات ہے۔ اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا کہ تھوڑا بہت اپنی تسکین حاصل کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آ گیا۔ کہاں وہ 28 سال کا مضبوط طاقتور مرد، اور کہاں وہ 19 سال کی نازک دبلی پتلی لڑکی خود کو چھڑانے لگی۔ آپ اپنی باتوں سے مکر نہیں سکتے ارسل خان زادہ۔ وہ ہنسا، اچھا اور تم مجھے روکو گی؟ کیسے؟ تم تو مجھ سے اپنی نازک سی کلائی بھی نہیں چھڑا سکتی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ میرب کے جسم میں ایک جھجری سی دوڑ گئی، جیسے کرنٹ سا لگ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں چیخ دوں گی، سب کو بلا لوں گی، بلکہ آپ کی دادی کو سب سچ بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے کانٹریکٹ پر یہاں بلایا ہے۔ آپ کچھ عرصے بعد طلاق دینے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی ارسل فوراً رک گیا، پیچھے ہٹا اور سرد لہجے میں بولا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ خبردار، اگر میری دادی کو ذرا بھی کچھ معلوم ہوا تو میں تمہارا وہ حال کر دوں گا کہ تم اپنی شکل پہچان نہ سکو گی۔ ابھی تک میں نرمی برت رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے کمزور سمجھو۔ میرب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک لہجے میں بولی، لگتا تو یہی ہے کہ آپ جیسے امیر کبیر بزنس مین دراصل اندر سے کتنے گرے ہوئے اور خود غرض ہیں۔ دوبارہ اگر آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں ساری حقیقت آپ کی دادی کے سامنے بیان کر دوں گی۔ دادی کا نام سنتے ہی ارسل کے تیور بدل گئے۔ وہ چپ چاپ دور ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ میرب نے کمبل اٹھایا اور خود کو لپیٹ کر صوفے پر جا لیٹی۔ ارسل کچھ دیر تک غصے سے اسے دیکھتا رہا، پھر خود بھی چینج کر کے بستر پر جا لیٹا، مگر نیند کہاں تھی۔ اندر کی بے چینی، خواہش اور ضبط کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔
حسن کی دیوی اس کے کمرے میں تھی اور وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی میرب کمرے سے نکل چکی تھی۔ اس نے دادی کے لیے ناشتہ خود تیار کیا، ان کی دوا وقت پر دی۔ دادی بے حد خوش تھیں۔ چند ہی دنوں میں میرب اور دادی کے درمیان خوب بات چیت ہونے لگی۔ دادی اسے اپنے ماضی کے قصے سناتی اور وہ دلچسپی سے سنتی۔ ارسل جب کبھی انہیں ساتھ دیکھتا تو حیران ہوتا کہ واقعی اس لڑکی کے آنے سے گھر میں ایک عجیب سی روشنی اور رونق آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کا ذائقہ دادی کے دل تک اترتا تھا، اور شاید آہستہ آہستہ ارسل کے دل تک بھی۔ اس شام جب رفاقت اور اس کی ماں فرزانہ ملنے کے لیے آئے تو رفاقت اس شاندار اور وسیع و عریض گھر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب اس کی ماں اور دادی آپس میں باتوں میں مصروف تھیں تو وہ میرب کو ایک طرف لے گیا۔ طنزیہ لہجے میں بولا، کیا بات ہے، اتنے بڑے گھر میں راج کر رہی ہو تم؟ اتنا بھی نہیں ہوا کہ اپنے ماں باپ کو بھی اس گھر میں رکھ لو؟ اپنے شوہر سے کہو کہ ہمیں بھی یہاں رکھ لے، ہم سے اس تنگ گلی محلے میں نہیں رہا جاتا۔ میرب کے چہرے پر حیرت اور صدمے کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ میرا سسرال ہے، اگر میں ایسی بات کروں گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کو جو ماہانہ رقم ملتی ہے وہی دے رہی ہوں، اب اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ رفاقت نے یہ سنا تو غصے سے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تیز لہجے میں بولا، بس زیادہ مت بول، اتنے بڑے گھر میں اکیلی راج کر رہی ہے اور ہم وہاں ان پیسوں سے دال سبزی کھاتے ہیں۔ اپنے شوہر سے کہہ مجھے پیسے دے، 5 لاکھ روپے چاہیے، سیدھے میرے ہاتھ پر رکھے، ورنہ تیری ماں جو میرے پاس اکیلی ہی رہتی ہے اس کا ایسا حال کروں گا کہ وہ پانی بھی مانگنے کے قابل نہیں رہے گی۔ باپ کی بات سن کر میرب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، میں اپنے شوہر سے ایسی بات نہیں کرنے والی، میں مزید ان کی نظروں میں خود کو گرانا نہیں چاہتی۔ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو خود کہہ لیں، میں ان سب میں شامل نہیں ہوں گی۔ رفاقت نے دوبارہ اس کا بازو پکڑ کے کھینچا ہی تھا کہ تبھی ارسل وہاں آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر سختی ابھر آئی۔ گلا صاف کرتے ہوئے بولا، انکل خیریت تو ہے؟ آپ میری بیوی کے ساتھ اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ رفاقت فوراً گڑبڑا گیا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس اسے سمجھا رہا تھا کہ اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھائے۔ میرب نے فوراً اپنا بازو چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اسی لمحے رفاقت نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، بیٹا تم تو جانتے ہو کہ ہم غریب لوگ ہیں، اس کی ماں کے علاج پر بہت خرچ ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دل کی بیماری ہے، جلدی آپریشن نہ ہوا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اگر ہو سکے تو 4-5 لاکھ روپے دے دو تاکہ علاج کروا سکوں۔ یہ سن کر میرب کا دل جیسے دہل گیا۔ وہ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی کہ زمین پھٹے اور اس میں جا سمائے، لیکن ارسل نے نرمی سے جواب دیا، انکل آپ فکر مت کریں، میں خود ایک ہاسپٹل سے وابستہ ہوں، غریب مریضوں کا مفت علاج کرواتا ہوں، آپ بتائیں کس ہاسپٹل میں علاج کروانا ہے، میں سب کروا دیتا ہوں۔ رفاقت یہ سن کر خاموش اور بکھلا سا ہو گیا، جبکہ میرب اپنے باپ کو یوں لاجواب دیکھ کر چپ چاپ کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے ماں باپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جاتے وقت ارسل نے اپنی ساس کے ہاتھ میں کچھ رقم بھی تھما دی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو میرب کو گمسم اور خاموش بیٹھے دیکھا، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ ارسل نے نرم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے میرب، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے دھیرے سے بولی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہمیشہ اپنی محنت کا صلہ لیا، مگر آج… یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ اپنے دل کا بوجھ کھول کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے ستیلے باپ کی باتیں، اس کا لالچ، اپنی بے بسی سب کچھ سچائی سے کہہ دیا۔ ارسل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جو کبھی اس لڑکی کو محض ایک معاہدے کے حصے کے طور پر لایا تھا، اب اس کی معصومیت اور دکھ نے اس کے دل کے زاویے بدل دیے تھے۔ وہ اس کے قریب آیا، آہستگی سے اس کا سر تھام کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ میرب کئی لمحے روتی رہی، جیسے برسوں کا بوجھ اتار رہی ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ خود پر قابو کھو بیٹھی ہے تو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔
وقت گزرتا گیا، ارسل کا رویہ بدلنے لگا۔ اب وہ نرم، سمجھدار اور خیال رکھنے والا شوہر بن چکا تھا۔ میرا بھی رفتہ رفتہ اس کے ساتھ سکون سے رہنے لگی۔ دادی جب کبھی ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک دیکھتی، ان کے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھتی کہ کب وہ اپنے پوتیوں کی خوشیاں دیکھیں گی۔ ایک شام دادی نے خود ارسل کو بلایا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، جیسے کسی خاص موقع کی تیاری ہو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہاری اولاد کو اپنی گود میں دیکھوں۔ میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ تمہارے ماں باپ کے بعد ساری خوشیاں جیسے چھن گئی۔ اب تم ہی میری آخری آس ہو۔ ارسل نے ان کے ہاتھ تھامے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، دادی آپ فکر نہ کریں، بہت جلد سب ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ چاہتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے کمرے سے نکلا۔ اسی وقت میرب اندر آئی۔ کمرے کو یوں سجا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ارسل نے مسکرا کر اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا، آج کی رات میری دادی کی خواہش پوری کرنے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ میرب ایک دم پیچھے ہٹی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب ممکن نہیں۔ میں صرف ایک معاہدے کے تحت یہاں ہوں۔ ارسل نے گہری سانس لی۔ ہاں، لیکن اس معاہدے میں تم نے میری دادی کی خدمت کا وعدہ کیا تھا، اور اب وہی چاہتی ہیں کہ ان کے خواب سچ ہوں۔ میرب نے گھبرا کر کہا، ارسل پلیز، آپ میری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وہ تو بے قابو سا ہو چکا تھا، اس کے حصار میں اپنا آپ سما رہا تھا۔ خود کو وہ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ بھی دیتی، لیکن جیسے ہی یہ بات ذہن میں آئی کہ وہ صرف اور صرف کانٹریکٹ کے طور پر اس کے ساتھ ہے، تو ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہو گئی تھی۔ مگر اس کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئیں، اور ارسل خانزادہ اس کے لبوں کو مقید کرتے اس پر اپنی شدتیں وارنے لگا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس نے ساری مزاحمتیں کرنا بند کر دیں، کیونکہ وہ ارسل کی ہو چکی تھی۔ ساری رات وہ اس پر شدتیں لٹاتا رہا، اس کی شدتوں کو سہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتی رہ گئی۔ یہ خوف اس کے دل میں آ چکا تھا کہ کہیں ارسل اس سے بچہ پیدا کروا کر اسے طلاق نہ دے دے۔ وہ تو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی ارسل کے حصار میں ہی تھی۔ خود کو اس کے حصار سے چھڑوا کر نکلی اور سیدھا واش روم چلی گئی۔ تب تک ارسل کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ اسے اپنے سامنے یوں نکھرا ہوا دیکھ کر ارسل کا دل پھر ایک دم چمک سے بھر آیا اور اسے قریب لانا چاہا، مگر میرب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مجھے صرف اپنی تسکین کے لیے استعمال کیا۔ اگر کانٹریکٹ کے ختم ہونے کے بعد میں کسی اور سے شادی کروں تو لوگ میرے کردار پر کیا کہیں گے؟ کسی اور کا نام سن کر ارسل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ غصے کی لہر نے اس کے وجود کو گھیر لیا۔ وہ بے صبری سے اسے دیوار کے قریب کھینچ کر پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ، اب سے تم صرف اور صرف ارسل خانزادہ کی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسے احساسات تھے کہ میرب خوفزدہ ہو کر اپنی بات جاری رکھ پائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ نے پیسے دے کر مجھے یہاں رکھا۔ باپ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ میری قیمت ہے۔ میں آپ کی زندگی میں بس ایک کرائے کی لڑکی ہوں۔ ارسل کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، مگر اس نے سختی سے کہا، چپ رہو، تم میری بیوی ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اس کی باتوں میں صداقت دیکھ کر میرب کی آنکھوں میں الجھن اور امید کا ایک عجیب سا امتزاج ابھرا۔ وہ سرگوشی میں پوچھ بیٹھی، کیا واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ ارسل نے دل سے کہا، ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حالات بدل چکے ہیں۔ میرب نے ایک شرط رکھی کہ اگر واقعی یہی سچ ہے تو آپ آج سے میرے باپ کو پیسے دینا بند کر دیں، ورنہ مجھے یہی محسوس ہوگا کہ آپ صرف میری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ارسل نے سوچ کر خاموشی سے رضامندی دے دی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں بھی نرم جذبات پلنے لگے تھے، اور ایک خاموشی تبدیلی کی طرح دونوں کے درمیان جنم لینے لگی۔ اس روز وہ دادی کے ساتھ بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی انگلش لہجے میں اردو بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ سرپرائز! میرب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹائٹ جینز، چست شرٹ، کھلے بال
اور ایک پراعتماد انداز لیے وہ لڑکی بھاگتی ہوئی آ کر دادی کے سینے سے لپٹ گئی۔ دادی کے چہرے پر خوشی اور پیار کی لہر دوڑ گئی۔ میرب کے ذہن میں سوال اٹھا، یہ کون ہے؟ دیکھنے میں وہ کسی فلمی ہیروئن سے کم نہ تھی۔ جب دادی بولی، بیٹا یہ میرے اسفند کی بیٹی ہے، جسے میں اپنا منہ بولا بیٹا کہتی ہوں۔ اس کی اولاد بھی مجھے اپنی اولاد جیسی عزیز ہے، اور یہ اس کی اکلوتی بیٹی ازکا ہے۔ ازکا نے ذرا حقارت بھرے انداز میں میرب کو دیکھا اور رسمی سا سلام کیا، پھر دادی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی نظریں میرب کے سادہ شلوار قمیض اور دوپٹے پر ٹکی تھیں۔ دادی مسکرا کر بولی، ارے بیٹا یہ تو میری بہو ہے، میرے ارسل کی بیوی۔ ماشاءاللہ بہت سگڑ اور نیک بچی ہے، میں تو اسے اپنی بہو بنا کر یہاں لائی ہوں۔ یہ سنتے ہی ازکا کے ہاتھ سے سن گلاسز گر گئے۔ وہ شوق میں آ گئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ دادی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ لڑکی ارسل کی بیوی ہے؟ یہ تو کہیں سے بھی ارسل کا شایان شان نہیں۔ ارسل کے تو خواب ہی الگ تھے، وہ تو اتنی خوبصورت لڑکیوں کو بھی حاضر میں نہیں لاتا تھا۔ پھر اس سادہ سی لڑکی میں آخر کیا دیکھ لیا اس نے جو اسے شادی کر لی؟ میرب کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ دادی نے فوراً تنبیہ کی، ازکا بیٹا بری بات، میں تمہیں اپنی بہو کی توہین کرنے کا حق نہیں دیتی۔ ہر ایک کا اپنا رہن سہن ہوتا ہے، اور یہ بچی اپنے مذہبی اور خاندانی اصولوں پر قائم ہے، میرے نزدیک یہ عزت دار ہے۔ یہ سن کر ازکا خاموش ہو گئی، لیکن میرب کے دل میں چبھن رہ گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، سادہ لباس، بندھے ہوئے بال، بغیر کسی آرائش کے۔ وہ خود ہی کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ واقعی وہ اس گھر کی مالکن کم اور ایک عام سی لڑکی زیادہ لگتی ہے۔ شام کو جب ارسل گھر آیا تو ازکا بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ میرب کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ ارسل کے لیے یہ غیر متوقع تھا، اس نے جواباً ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ازکا خوش لہجے میں بولی، کتنے بدل گئے ہو تم ارسل، 2 سال میں کیا سے کیا ہو گئے ہو۔ وہ اب بھی اس کے قریب کھڑی تھی، ارسل کی گردن پر ہاتھ رکھے اور چور نظروں سے میرب کو دیکھ رہی تھی۔ ارسل نے خود کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور کہا، تم کب آئی؟ اگر تم بتا دیتی تو میں تمہیں ایئرپورٹ سے لینے آ جاتا۔ ازکا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں تو تمہیں اور دادی کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اگر پہلے بتا دیتی تو یہ مسکراہٹ کہاں دیکھنے کو ملتی۔ جہاں ارسل بیٹھا ازکا فوراً اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ میرب نے بے اختیار دادی کی طرف دیکھا، مگر دادی تو ازکا سے باتوں میں مگن تھی۔ وہ تینوں ہنس بول رہے تھے اور میرب خود کو ان سب میں اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ دل پر بوجھ لیے وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایک کے بعد ایک بے آواز۔ ارسل کا اسے یوں دیکھنا میرب کو اندر تک کچوکے لگا رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف سر اٹھانے لگا کہ کہیں وہ لڑکی ارسل کو اس سے چھین نہ لے۔ جب سب کھانے کے لیے میز پر بیٹھے تو ازکا نے آئل سے بھرے کھانوں پر ناک چڑھاتے ہوئے کہا، جانتے ہو تم ارسل، میں اتنا آئلی کھانا نہیں کھاتی، مجھے تو پاستا پسند ہے، اپنی بیوی سے کہو نا کہ میرے لیے پاستا بنا دے۔ ارسل نے بھی بغیر کچھ کہے سیدھا میرب کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ ازکا کے لیے پاستا بنا دو۔ میرب خاموشی سے اٹھ گئی، دل پر چوٹ کھائے مگر کچھ بول نہ سکی۔ جب وہ پاستا بنا کر واپس لائی تو ازکا نے ایک چمچ لیتے ہی طنزیہ انداز میں کہا، یہ کیسا پاستا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نوکرانی نے بنایا ہو۔ وہ ایک طرف پاستا کھا بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ کبھی ارسل کے کندھے پر سر رکھتی، کبھی مسکرا کر اس سے باتیں کرتی۔ میرب نے یہ منظر دیکھا تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ کبھی وہ ارسل کا گھنٹوں انتظار کرتی تھی، چاہے رات کے 12 بج جائیں، تبھی کھانا کھاتی جب ارسل گھر آتا، لیکن ارسل آج اس بے رخی نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ دروازہ کھلا تو اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے اور کمفرٹر لپیٹ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ارسل مسکراتا ہوا اندر آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے بولا، چلو کھانا کھا لو، جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کھایا۔ میرب تلخ لہجے میں بولی، آپ نے تو پیٹ بھر کر کھا لیا نا، اب میں کھاؤں یا بھوکی رہوں؟
آپ کو کیا؟ آپ کی ازکا آ گئی ہے، جائیں اسی کے ساتھ کھائیں۔ وہی جو کبھی آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، کبھی آپ کے گلے لگتی ہے، کبھی اسے یہ خیال نہیں آتا کہ وہ میرے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ اس کے لہجے میں جلن، دکھ اور محبت سب کچھ تھا۔ ارسل اس کی باتیں سن کر مسکرایا، اس کے قریب آیا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری ضدی بیوی، وہ نرم لہجے میں بولا، پھر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اسے کھلانے لگا۔ پہلے تو میرب نے انکار کیا، منہ موڑ لیا، مگر جب ارسل نے ضد کی تو اسے زبردستی کھانا پڑا۔ ارسل نوالا دیتے ہوئے بولا، ارسل خانزادہ اپنے جذبات کا اتنا کمزور نہیں کہ کسی پر بھی پگھل جائے۔ تم وہی لڑکی ہو جس نے اس کے دل تک کا سفر طے کیا ہے۔ تم ہمیشہ اس کے دل کی حکمران رہو گی، سمجھی؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، آنسو آنکھوں میں لرزنے لگے۔ ارسل نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، رہی بات ازکا کی تو تم دیکھتی جاؤ آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ اگلے روز میرب کچن میں شیلف صاف کر رہی تھی کہ جب ازکا اندر آئی۔ وہ ٹوکری سے تازہ پھل اٹھا کر بے تکلفی سے کھانے لگی اور وہیں کاؤنٹر کے کنارے بیٹھتے ہوئے ایک تمسخرانہ نظر میرب پر ڈالی، پھر مخصوص انداز میں طنز کرتے ہوئے بولی، بہت افسوس ہوتا ہے تمہاری قسمت پر، تمہاری حالت تو بالکل گاؤں کی ماسیوں جیسی ہے۔ کون کہے گا کہ تم ارسل خانزادہ کی بیوی ہو؟ نوکروں کی طرح ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہو۔ یہ سن کر میرب کے چہرے پر ایک ہلکی مگر پروقار مسکراہٹ ابھری۔ وہ نرمی مگر مضبوط لہجے میں بولی، یہ میرا گھر ہے، اور ہاں، میں ارسل خانزادہ کی بیوی ہوں، چاہے نوکروں سے کام کرواؤں یا خود نوکروں کی طرح کام کروں۔ اس گھر کی ایک ایک چیز میری دسترس میں ہے۔ کسی باہر سے آئی ہوئی مہمان کو یہ حق نہیں کہ مجھے تنقید کا نشانہ بنائے۔ مجھے جو اچھا لگے گا میں وہی کروں گی، اور اگر کوئی زیادہ ہوئی تو جواب دینا بھی جانتی ہوں۔ ازکا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تب کر آگے بڑھی اور چیخی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ازکا خانزادہ کے سامنے زبان چلانے کی؟ تمہارا منہ نوچ لوں گی میں۔ ایک تو تم نے میرے ارسل پر قبضہ کر لیا، نہ جانے کیسے تعویذ گنڈے کر کے اسے قابو کیا، اور اب میرے سامنے زبان چلا رہی ہو۔ وہ ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی کہ ارسل کچن کے دروازے پر آ گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر ازکا کا ہاتھ روکا اور اسے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا حرکت کر رہی ہو تم ازکا؟ تم سے ایسی بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ یہ میری بیوی ہے، اور جس شخص کے دل میں میری بیوی کے لیے عزت نہیں، وہ میری نظر میں بھی عزت کے قابل نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دوبارہ مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، دادی سے ملنے آئی ہو تو بس دادی تک محدود رہو۔ ازکا جو بڑے خواب لے کر آئی تھی یہ سوچ کر کہ اس بار وہ ارسل کے دل کو اپنے قابو میں کر لے گی، اس کے لہجے اور انداز نے سب خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ اگلے ہی دن وہ خاموشی سے فلائٹ پکڑ کر واپس جا چکی تھی۔ اسی شام اچانک میرب کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ارسل فوراً گھبرا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ میرب ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی ارسل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بار بار یہی سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ جب دادی کو یہ خبر ملے گی تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ واقعی جب دادی کو خبر ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوراً 7 بکروں کی قربانی دلوائی، غریبوں میں لنگر تقسیم کروایا، اور اپنے ہونے کی بیوی کے ناز اٹھاتے نہیں تھک رہی تھیں۔